کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے گہرے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس کی دوستی ہو رب العالمین کے ساتھ پھر اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ پچھلے جمعے یہاں تک پہنچے تھے کہ نمرود بولا، کہنے لگا کہ میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی جس انسان کو پیدا بھی کرتا ہے پھر ایک وقت پر اس کو مارتا بھی ہے۔ اور اب نمرود مقابلے میں وہ بڑا بیوقوف تھا، وہ اس نے کہا کہ میرے قید خانے میں قیدی ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ قیدی آیا اور جناب کو کہا ذریعے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر داخل کیا جا رہا تھا تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کا حاجت کا، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے آپ؟ تو فرمایا حاجت ہے پر تجھ سے نہیں، حاجت مجھے ہے پر تجھ سے نہیں۔ پھر دوسری بار جناب جبریل پھر پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ کا حاجت کا، آج کوئی حاجت ہے میرے لائق میں پوری کروں، تیری مدد کروں؟ فرمایا حاجت ضرور ہے مگر تجھ سے نہیں۔ تیسری بار پھر جناب جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم بتا کوئی ہے حاجت؟ فرمایا حاجت تو ہے پر تجھ سے جناب نے فرمایا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم، تو فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا کہ وہ پھولوں کی طرح نرم ہو گئی، پھولوں کی طرح گلزار ہو گئی۔ ہر ایک کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقیقت اور دین کی حقانیت اس طرح روشن ہو چکی تھی جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، جیسے سورج طلوع ہو کر روشن ہوتا ہے۔ آپ کے دین کی حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ نمرود نے جب یہ دیکھا پھر بھی لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اس کو پتہ تھا کہ لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو کہنے لگا نہیں میں بھی سچا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ پھر بھی اس نے اپنی جھوٹی خدائی کا جو دعویٰ وہ رچا رکھا، کہنے لگا میں ہی خدا ہوں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ گلزار ہو گئے۔ جب آپ کا نور پیدا کرے، اپنی زبان میں صفائی پیدا کرے تو رب العالمین اس پر اتنا فضل فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا، اتنا رحم فرمائے گا کہ زندگی بھی اس کی سنور جائے گی اور موت کے وقت رب العالمین اس کا خاتمہ خیر پر فرمائے گا۔ اگر کوئی